صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، صحابہ کی تم وفا کو دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 6 صحابہ کرام کی سوانح حیات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آج آپ کے سامنے حضرت ثابت بن قیس کی حالات زندگی رکھی جائے۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول کی حیثیت سے مشہور و معروف تھے، اسی طرح حضرت ثابت بن قیس بن شماس بن ظہیر الانصاری الخزرجی اعلیٰ پائے کے صحابی خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خطیب انصار کی حیثیت سے مانے جاتے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز، خطیب، شاعر، کاتب، شہزور، فصیح اللسان اور قادر الکلام تھے۔ دو ٹوک بات کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بات کرنے والی زبان اور سمجھدار دل عطا کیا تھا۔ وہ اپنی گفتگو کا مکمل ادراک بھی رکھتے تھے۔ وہ شمشیر زنی اپنے مد مقابل کی حیثیت اور مقام و مرتبے کو دیکھ کر کرتے۔ انہوں نے زمانے جاہلیت میں بہت سے ان مارکوں میں حصہ لیا جو خزرج اور اوس کے درمیان برپا ہوئے۔ ان میں آخری مارکہ جنگ بعاث کا تھا۔ آپ نے ان مارکوں میں اپنی زبان اور تلوار کے ذریعے شرکت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اوس اور خزرج پر اپنی کرم نوازی کی، انہیں انصار کے جھنڈے تلے ایک کر دیا۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار بن گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے پہلے گروہ میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، حق کی دعوت کو قبول کیا، رسالت محمدی کی گواہی دی۔ ان کا کلام کوثر و تسنیم سے دھلا ہوا ایسی خوشبودار باد نسیم کی طرح مہکتا ہوا تھا جو جنت کے باغیچوں کی کلیوں سے چھو کر آتی ہوں اور اس کی مہک دنیا میں پھیل رہی ہو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جرأت و شجاعت اور مضبوط دلی کے اعتبار سے اسی طرح مشہور و معروف تھے جس طرح گفتگو کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کی حفاظت اسی طرح کریں گے جس طرح ہم اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا صلہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت۔ انصار نے بیک زبان ہو کر کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس معاوضے پر آپ سے راضی ہیں۔ اس لمحے حضرت ثابت بن قیس نے جنت کو اپنا نصب العین بنا لیا اور اہل جنت میں شامل ہونے کے لیے جدوجہد کرنا شروع کر دی۔ تاریخی حوالہ جات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے علاوہ تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ یہ غزوہ احد میں حاضر ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کی پہلی جنگ تھی۔ پھر بقیہ تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ غزوہ بنو نذیر میں انہوں نے بڑا نمایاں کارنامہ سر انجام دیا۔ جب غزوہ احزاب بیت چکا تو حضرت ثابت بن قیس یہ بات جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احزاب کو خود شکست دی۔ اس غزوے کے دوران بنو قریظہ اور خبیث یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا توڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لڑائی کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف چلے تو یہ بھی آپ کے ہمراہ بہادر شہسوار اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 دن تک ان یہودیوں کا محاصرہ کر کے رکھے۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو ان سے یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تسلیم کرنے کی شرط پر قلعے سے نیچے اتر آؤ، لیکن وہ اس شرط پر اترے کہ حضرت سعد بن معاذ الانصاری اشہلی جو فیصلہ صادر کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے مال و دولت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، نیز ان کی اولاد اور عورتوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ آپ نے بالکل وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے نازل کیا۔ یہودی اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حارث نجاری کی دختر کے گھر قید کر دیا۔ یہ 600 یا 700 کی تعداد میں تھے۔ ان کی گردنیں ان خندقوں میں اڑا دی گئیں جو مدینہ منورہ کی طرف کھودی گئی تھیں۔ غزوہ بنو قریظہ میں حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ ایک دلچسپ قصہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ وہ یہودی جو گرفتار کر لیے گئے تھے انہیں پھانسی کا حکم سنا دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک یہودی زبیر بن باتا بھی تھا۔
زبیر نے جنگ بعاث جو کہ زمانے جاہلیت میں وقوع پذیر ہوئی تھی، اس میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس پر ایک احسان کیا تھا۔ جنگ کے دوران زبیر نے ثابت بن قیس کو قابو کر لیا تھا، لیکن پیشانی کے بال کاٹ کر چھوڑ دیے تھے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ معرکہ قریظہ میں اس وقت وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عبد الرحمن، کیا تم مجھے پہچانتا ہے؟ ابو عبد الرحمن زبیر بن باتا کی کنیت تھی۔ اس نے کہا، میرا جیسا آدمی کیا آپ جیسے آدمی کو بھول سکتا ہے؟ حضرت ثابت نے کہا کہ میں جنگ بعاث میں مجھ پر کیے گئے تیرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، اے ابو محمد، عزت والے ہی عزت والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ابو محمد حضرت ثابت بن قیس کی کنیت تھی۔ پھر حضرت ثابت بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر بن باتا کو میرے سپرد کر دیں، اس کا مجھ پر ایک احسان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، وہ تمہارے سپرد کیا جاتا ہے، جو چاہو اس سے سلوک کرو۔ پھر حضرت ثابت بن قیس زبیر بن باتا کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے سپرد کر دیا ہے اور میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ بوڑھے زبیر نے کہا، نہ میری بیوی میرے پاس رہی اور نہ اولاد، تو زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ حضرت ثابت بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور زبیر کے اہل و عیال عنایت کر دینے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کے اہل و عیال بھی تمہارے سپرد کیے جاتے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس نے زبیر بن باتا کے پاس آ کر کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اہل و عیال میرے سپرد کر دیے ہیں اور وہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب زبیر نے کہا، کیا حجاز میں کوئی گھرانہ ایسا ہے جس کے پاس مال نہ ہو؟ بغیر مال و دولت کے اہل و عیال کی گزران کیسے ہوگی؟ حضرت ثابت بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر کے مال کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا، اس کا مال بھی تیرے سپرد کیا جاتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس زبیر بن باتا کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا مال بھی میرے اختیار میں دے دیا ہے اور وہ مال بھی میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ زبیر بن باتا یہودی نے پوچھا، چینی آئینے جیسے صاف ستھرے چہرے والے یہودیوں کے بادشاہ کعب بن سعد کا کیا بنا؟ حضرت ثابت نے فرمایا، وہ دیگر مقتولین کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ زبیر نے پوچھا، شہری اور دیہاتی آبادی کے سردار حیی بن اخطب کا کیا بنا؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اسے بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ زبیر نے پوچھا، ہمارے پیشرو اور حامی و ناصر عزال بن شمیمل کا کیا بنا؟ جب ہم کسی پر یلغار کرتے یا حملہ آور ہوتے تو وہ ہمارے پیش ہوا کرتا تھا۔ آپ نے بتایا اسے کہ وہ بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ زبیر نے پوچھا، بنو قاب بن قریظہ اور بنو عمر بن قریظہ کا کیا بنا؟ اب حضرت ثابت نے تلخ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، وہ سب جہنم رسید ہو کر قتل کر دیے گئے ہیں، اللہ تجھے ہدایت دے۔ زبیر نے کہا، اے ثابت، میں تجھے اللہ اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو میں نے تجھ پر کیا، کہ آپ مجھے بھی اپنی قوم کے پاس پہنچا دیں۔ اللہ کی قسم، میں ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خود زندہ رہنے میں کوئی بہتری نہیں سمجھتا۔ میں تو اپنی جگری دوستوں کو ملے بغیر اتنی دیر بھی نہیں رہ سکتا جتنی دیر کنویں سے نکالے گئے ڈول واپس کنویں میں دوبارہ جاتے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس نے زبیر بن باتا کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس کی خواہش کو پورا کر دو۔ لہٰذا ثابت بن قیس نے اس کی گردن پر تلوار کا وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبیر کی اپنے دوستوں سے ملاقات والی بات معلوم ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بخدا یہ نارے جہنم میں اپنے جگری دوستوں کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ حضرت ثابت بن قیس اس حادثے میں زبیر بن باتا یہودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اشعار کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، میری ذمہ داری پوری ہوئی، میں عزت دار ہوں اور میں صبر کرنے والا ہوں، جبکہ قوم صبر سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے۔ زبیر کا مجھ پر سب لوگوں سے بڑھ کر احسان تھا۔ جب وہ گرفتار ہوا، میں تو اسے چھڑانے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ تو ہمارے لیے ایک بہتا ہوا سمندر ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس غزوہ بنو مستلق میں شریک ہوئے۔ اللہ نے اہل ایمان کو اس جنگ میں فتح نصیب کی۔ بنو مستلق کے لوگ مغلوب ہو گئے۔ معرکہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا۔ قیدی مرد، عورتیں اور بچے مجاہدین اور مدرسہ محمدیہ کے شہسواروں میں تقسیم کر دیے گئے۔ سیدہ جویریہ بنت حارث حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔
آپ نے ان سے 9 اوقیہ سونے کی ادائیگی کی شرط پر آزاد کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کو اپنی خاندانی وجاہت اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ اللہ کی نظر عنایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کرم نے انہیں امہات المومنین میں شامل ہونے کا سنہری موقع فراہم کر دیا، اور اس طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدت بھرے انداز میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے حق میں جویریہ بنت حارث کے بارے میں دستبردار ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے رشتہ ازدواج میں لے لیا۔